ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، اس کی دیوار سے اونچی میری دیوار رہے۔ معزز محترم حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک لہ، خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اور حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، جو ہمارا خالق، مالک اور پالنہار ہے، جس نے ہم پر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے ہیں، جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین شافع المذنبین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ ذات مبارکہ، مقدسہ، مطہرہ، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا،
اور اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمع، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے قرآن مجید کی سورۃ العنکبوت کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اور صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کا اور اس حدیث کا تعلق فتنوں سے ہے۔ انشاءاللہ چند فتنوں کا تذکرہ کیا جائے گا اور اس سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کا بھی تذکرہ ہوگا کہ ہمیں ان فتنوں کے درمیان، فتنوں کے اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم دنیا کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں دنیا کی آزمائشوں اور فتنوں میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنانا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی، جو بھی یہاں پہ آیا وہ اس کو جانا ہی جانا ہے، اور جو یہاں سے چلا گیا وہ واپس لوٹ کر کے نہیں آتا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ کوئی بھی انسان ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں آیا۔ دنیا کی زندگی تو کچھ مختصر ہے، قبر کی زندگی اس سے طویل ہے، اس کے بعد قیامت کی زندگی، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس مقصد کو میں نے 3 پوائنٹ میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس دنیا کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو سمجھیں، اللہ کی توحید کو سمجھنے کے بعد اس کی حفاظت کریں، اس پر جمے رہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انجام دیں۔ اللہ کی عبادت کریں تو دیکھیں کہ عبادت کا جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا ہے، کیا ہماری عبادت اسی طریقے پر ہو رہی ہے، کسی اور طریقے پر ہو رہی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو لوگ رہتے اور بستے ہیں اس سے متعلق بھی ہمارے پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کی ذمہ داریاں ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی کے مسائل کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو اللہ کی عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو بندوں کے حقوق عائد کیے ہیں ان کو بھی سمجھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ فتنہ عربی زبان میں ابتلاء اور اختبار کو کہا جاتا ہے، آزمائش کو کہا جاتا ہے۔ اور علامہ جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتنے کا معنی ہوتا ہے کہ انسان ایسی کنڈیشن کے اندر پہنچ جائے، ایسی صورت کے اندر، ایسی حالت کے اندر انسان گرفتار ہو جائے کہ اس کا سچا یا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے، اس کی سچائی یا اس کا جھوٹ واضح ہو جائے۔ ایمان کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ایمان کے بارے میں بہت سارے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت میں اسی بات کا تذکرہ کیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا اسی بات پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہہ دیا ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں؟ کیا اسی بات پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے اس دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا، جتنے لوگوں نے بھی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی بات کی، ان تمام لوگوں کو ہم نے آزما لیا ہے۔ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ سچوں کو بھی جان لے گا اور جھوٹوں کو بھی جان لے گا۔ میرے بھائیو، ہم اپنی زندگیوں پر بھی غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری زندگی
جب کسی مصیبت اور کسی آزمائش کا شکار نہیں ہوتی ہے تو ہم کو اپنے ایمان کے بارے میں معلوم نہیں پڑتا ہے، ہم کو اپنی کوالٹی کے بارے میں معلوم نہیں پڑتا ہے، لیکن ہم جب کسی آزمائش کے اندر، کسی امتحان کے اندر جب گرفتار ہو جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے ایمان کتنا مضبوط اور کتنا کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم آزمائیں گے، اور آزمانے کا مقصد یہ ہوگا کہ پتہ چل جائے کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ سب سے پہلا فتنہ مادہ پرستی کا فتنہ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ بنا لے کہ ہمیں بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے، بہت زیادہ دولت کمانی ہے، بہت زیادہ مالدار ہونا ہے، بہت زیادہ مکانات اور بلڈنگیں ہمیں خریدنی ہیں، اس کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اسی بات کو شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا، بس یہی دور ہے اس دور کے انسانوں کی، بس یہی دور ہے اس دور کے انسانوں کی، اس کی دیوار سے اونچی میری دیوار رہے۔ اگر کوئی آدمی گھر بناتا ہے تو پڑوسی کی دیوار سے اونچی دیوار بناتا ہے، پڑوسی کی چھت سے اونچی چھت بناتا ہے۔ اگر کوئی گاڑی خریدتا ہے تو پڑوسی کی گاڑی سے اچھی کوالٹی کی گاڑی خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو نفس کی بے جا حرص اور لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، دنیا کی حرص اور لالچ سے وہ لوگ بیزار تھے، وہ اللہ کی محبت میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آخرت کی فکر میں زندگی گزارا کرتے تھے، اس لیے وہ خود بھوکے رہ کر اپنے بھائیوں کو کھلایا کرتے تھے، خود پریشانیوں کو برداشت کر کے اپنے بھائیوں کو چین اور سکون کے انتظام کا انتظام کیا کرتے تھے۔ آپ کو دو صحابہ کرام کا واقعہ معلوم ہوگا، سعد بن نبی کا اور ایک دوسرے صحابی تھے۔ جب مواخات کا معاملہ آیا، عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ، جب مواخات کا معاملہ آیا تو ایک صحابی کہتا ہے کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اگر آپ کہو تو ایک کو طلاق دے دوں، آپ اس سے نکاح کر لو جس کو آپ پسند کرتے ہو، میری جو ہی پراپرٹی ہے، جو بھی میرے پاس زمین ہے، جو بھی میرے پاس ملکیت ہے، آدھے کے تم حصے دار ہو۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی غیرت کی بات ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے آپ جس کو پسند کرتے ہو میں اس کو طلاق دے کر کے اور تمہارا اس سے نکاح کرا دوں گا۔ یہ آج سوچنے اور سمجھنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ صحابہ کرام میں جذبہ کس قدر پیدا تھا اور کس طرح سے وہ لوگ اپنے بھائیوں کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا، ایک دور لوگوں پر آئے گا، لا یبال المرء، انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا ما اخذ منہ، کہ اس دنیا کے مال سے اس نے کیا کمایا ہے، حلال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے، امن الحلال ام من الحرام۔ میرے بھائیو، آج کے اس دور کے اندر دیکھو، وہی بیٹا سب سے زیادہ ماں باپ کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ کمانے والا ہوتا، سب سے زیادہ دولت اور روپے پیسے کا مالک ہوتا ہے۔ باپ یہ نہیں پوچھتا بیٹے کما کر لاتے ہو یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، تمہاری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ آج کے اس دور میں کتنے لوگوں کے بچے ہیں جو لاٹری کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، حرام طریقوں سے جوا بازی سے پیسہ کما کر کے لاتے ہیں، اور ماں باپ ان کے پیٹ تھپتھپاتے ہیں، ان کو دلاسا اور تسلی بھی دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، میرا بیٹا بہت کمانے والا ہے۔ میرے بھائیو، حلال روزی کے بغیر اللہ رب العالمین ایک سجدہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ روزی دی ہے، پہلے پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ، اس کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے بات واضح ہو گئی کہ حلال روزی کے بغیر، حرام کمائی کے ساتھ اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ جب تک ہماری روزی حلال نہیں ہوگی اللہ ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا، نہ نماز قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، نہ صدقات و خیرات قبول کرے گا، نہ حج و عمرہ قبول کرے گا۔ لیکن آج مسلمانوں میں اکثر لوگوں نے حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا ہے۔ قیامت کے دن جو 5 سوالات ہوں گے ان میں سے 2 سوال مال کے بارے میں ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں پہ خرچ کیا، حلال طریقے میں خرچ کیا یا حرام طریقے میں خرچ کیا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا تھا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے مسلمان بنا دیا. نمبر ایک، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اللہ رب العالمین نے مسلمان بنا دیا. وَرُزِقَ كَفَافًا، اور برابر سرابر روزی دی گئی، اس کو برابر سرابر روزی عطا کی گئی. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو کچھ اللہ نے اس کو روزی دیا ہے، جو کچھ مال دیا ہے، جو کچھ دولت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر اس کو صبر کی توفیق عطا فرمائی، قناعت کی توفیق عطا فرمائی. تو مال کمانا یہ حرام نہیں ہے، مال کمانا ناجائز نہیں ہے، لیکن مال حلال طریقے سے کمانا چاہیے، حرام طریقے سے نہیں کمانا چاہیے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو حلال طریقے سے کھاتے ہیں اور حلال طریقے سے کھا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھی فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں تم بھی حلال روزی کماؤ اور حلال روزی کھا کر کے اللہ کی عبادت کرو. تو یہ جو مادہ پرستی کا فتنہ چل رہا ہے یہ اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ لوگوں نے حلال اور حرام کی تمیز کو سمجھنا ختم کر دیا، حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا. لوگوں کو اس بات کی خطرناکی معلوم ہی نہیں ہے کہ حرام روزی سے کتنا بڑا نقصان ہے، حرام مال سے کتنا بڑا نقصان ہے. حرام اگر کھائیں گے اور حرام پہنیں گے تو ہماری کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا. اگر اس بات کو لوگ سمجھ جائیں تو حلال طریقے سے کمانا شروع کریں گے، اور حلال طریقے سے جب کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتنوں سے بچا لے گا. حلال مال یہ آدمی کو زیادہ پریشان نہیں کرتا، لیکن حرام مال آتا ہے تو انسان بہت ساری آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. دوسرا فتنہ ہے نفس پرستی کا فتنہ. نفس پرستی کا فتنہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے ہمارے پیغمبر بھلا بتائیے ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہو. اس کا من جو بھی چاہے وہی کرتا ہے، اس کا دل جو چاہے وہی کرتا ہے. اور نفس پرستی سے متعلق یہ بات سمجھ لیجئے کہ خواہشات کی پیروی اور نفس پرستی اس وقت انسان کو گمراہ کرتی ہے جب انسان شریعت کے حدود کی پاسداری کے بغیر اپنے خواہشات کی تسکین کرنے لگ جاتا ہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. خواہشات کی تسکین کی حلال طریقے موجود ہیں. بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جن کی تسکین کے لیے اللہ رب العالمین نے حلال طریقے ہمارے لیے رائج کیے ہیں، حلال طریقے متعین کیے ہیں. جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعتوں تم میں سے جو بیوی کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے حقوق ادا کر سکتا ہے تو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. نکاح جب کرے گا تو اس کے خواہشات کی تسکین حلال طریقے سے ہوگی، اس کو ثواب بھی ملے گا، اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح یہ نگاہوں کو پس کرنے والی چیز ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ آدمی اگر اپنے خواہشات کی تسکین شرعی حدود میں رہ کر کے کرے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کرے تو منع نہیں ہے، لیکن اگر شریعت کے حدود کی پاسداری کیے بغیر وہ اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے، اسلامی شریعت سے آزاد ہو کر کے اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو ایسا شخص گمراہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نفس پرستوں کی ایک نشانی بیان فرمائی. آج ہمارے درمیان کتنے لوگ ایسے ہوں گے، افسوس کی بات ہے کہ وہ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہوں گے. ایسے لوگ موجود ہوں گے جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہوں گے، 5 وقتہ نمازوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر اس کے بعد نیک لوگوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے أَضَاعُوا الصَّلَاةَ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی تسکین کی، خواہشات کی پیروی کی، اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گئے. میرے بھائیو یہ نفس پرستوں کی مثال بیان کی اللہ نے قرآن مجید کے اندر. جو نفس پرست ہوتے ہیں، نفس کے غلام ہوتے ہیں، وہ اپنی نیند کو اور اپنے خواہشات کی تسکین میں لگے رہتے ہیں، اپنی نیند پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے ان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے،
تم ہی کہہ دو کہ یہ آئین وفاداری ہے۔ میرے بھائیو، یہ نماز کا چھوڑنا، نمازوں کو ضائع کرنا، نمازوں سے دوری اختیار کرنا، یہ بھی نفس پرستی ہے، یہ بھی اپنے نفس کی پیروی کرنا ہے، یہ نفس کی اتباع کرنا ہے۔ میں نے یہ بات نہیں کی، قرآن میں اللہ نے خود بات بیان فرمائی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے خود یہ بات بیان فرمائی، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، لوگوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنے خواہشات کی اتباع کی ہے۔ تو نفس پرستی کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ جو لوگ نفس پرست ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ نمازوں کو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني اسرائیل كانت في النساء۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مادہ پرستی کے فتنے کو بھی بیان کر دیا اور نفس پرستی کے فتنے کو بھی بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، فتقوا الدنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فتقوا الدنیا، دنیا کے فتنے سے بچو، دنیا کی بیجا محبت سے بچو، واتقوا النساء، اور عورتوں کی فتنے سے بچو، عورتوں کے فتنے سے بچو، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ ہوا تھا وہ عورتوں سے متعلق ہوا تھا، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہوا، کسی کا جو قتل ہوا اس دنیا کے اندر، وہ فتنہ کس کی وجہ سے ہوا؟ عورت کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر دونوں فتنوں کو بیان کر دیا۔ اور تیسرا جو سب سے زیادہ فتنہ عام ہو رہا ہے وہ ہے شہرت طلبی کا فتنہ۔ میرے بھائی، شہرت طلبی کا فتنہ، اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر سب سے بڑا فیمس کر دینا، سب سے زیادہ نام کمانا کہ ہم کو دنیا کے سارے لوگ جانتے ہیں، سارے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، سارے لوگ ہماری بنائی ہوئی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سارے لوگ ہمارے نام کا چرچا کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے اللہ کی رضا جوئی کو فراموش کر دینا، اللہ کی خوشنودی کو فراموش کر دینا، صرف لوگوں کی واہ واہی کے لیے کوئی کام کرنا، یہ شہرت طلبی کا فتنہ ہے۔ اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا ان میں سے ایک ریاکار بھی ہوگا، ایک ریاکار بھی ہوگا۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتا تھا، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے کرتے اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں اس نے بظاہر قربان کر دیا، شہادت کی جو ہے اس نے فضیلت بظاہر حاصل کر لیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو بلائے گا اور کہے گا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیری رضا جوئی کے لیے میں اپنے جان کو اور مال کو سب کو قربان کر دیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے اتنا بڑا نیک کام اس وجہ سے کیا تھا تاکہ لوگ دنیا میں تجھے شہید کہیں، بہادر کہیں، دنیا میں تجھے بہادر کہا جا چکا۔ آج اس عمل کا کوئی بھی بدلہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ جاؤ، ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ جاؤ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے وہ کام کیا تھا ان سے اپنا بدلہ لے لو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ ہمیں شہرت طلبی کے فتنے سے بچائے، ریاکاری کے فتنے سے بچاوے، دکھاوے اور ریا نمود کے فتنے سے بچائے۔ ہم کوئی بھی نیکی کتنی بھی زیادہ کیوں نہ کر لیں، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص اور للہیت نہیں ہوگی، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کو وہی چیز ملے گی جس کے اس نے نیت کی ہوگی۔ مثال کے طور سے ایک آدمی ہے، اس نے 100 روپیہ اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کیا، 100 روپیہ کسی غریب کو، بیوہ کو، مسکین کو، یتیم کو دے دیا، چھپے طور سے دے دیا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس بندے نے صرف 100 روپیہ کسی بیوہ یا مسکین یا فقیر یا غریب یا پریشان حال انسان کو دے دیا، اس کے صدقے کو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے صدقہ کب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق ہو سکتا ہے قیامت کے دن۔ اور دوسری حدیث آپ نے سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مالدار کو لایا جائے گا، اس مالدار سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے بہت سارا مال دیا تھا، تو نے میری مال کو کہاں خرچ کیا، میرے دیے ہوئے مال کو کہاں صرف کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ رب العالمین، جو بھی راستہ میں نے سنا کہ اس راستے میں تو خرچ کرنے سے راضی ہو جائے گا، میں نے اس راہ میں اپنے مال کو بے درے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے فیاض کہیں، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ تو یہ شہرت طلبی کا فتنہ بھی دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور سے سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے دل کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا
وزکھا انت خیر من زکاہا، اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی عطا فرما، میرے نفس کو پاک کر دے، تو ہی اس کو پاک کرنے والا اور اس کو پاکیزگی بخشنے والا ہے۔ اور چوتھا فتنہ ہے قطع رحمی کا فتنہ۔ میرے بھائیوں، قطع رحمی کا فتنہ، قطع رحمی رشتہ داروں کو دور کرنا، رشتہ داریوں کو توڑنا اور رشتہ داروں سے بدکنا، رشتہ داروں کو دیکھ کر کے اپنے چہرے بگاڑ لینا، میرے بھائیوں یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ گناہ بھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جنت کے اندر قاطع داخل نہیں ہوگا۔ قاطع سے مراد جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، جو رشتوں کو نہیں نبھاتا، جو رشتوں سے پیار اور محبت کا سلوک نہیں کرتا۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، برابر سرابر کا معاملہ کرنے والا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ میرا بھائی دعوت دے گا تو دعوت دیں گے، میرا بھائی بلائے گا تو بلائیں گے، میرا بھائی سلام کرے گا تو جواب دیں گے، وہ سلام نہیں کرے گا تو ہم بھی سلام نہیں کریں گے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے سلمن قطع کا، جو تم کو توڑے تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو، جو تم سے بھاگے اسے قریب کرنے کی کوشش کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو میرے بھائیوں قطع رحمی کا فتنہ، اس سے متعلق ایک اہم بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر قطع رحمی میں سب سے زیادہ مظلوم اگر اس دنیا کے اندر نظر آتے ہیں تو والدین نظر آتے ہیں، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اللہ رب العالمین نے اگر بندوں میں سے کسی بندے کا بیان کیا تو والدین کا بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما يبلغن عندك الكبر، اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو بڑھاپے کی حالت میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے کتنی وضاحت کے ساتھ والدین کے بارے میں یہ فرمان صادر کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد تمہیں اپنے والدین کو خوش کرنا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ تمہارے والدین یہ تمہارے ایسے محسن ہیں، تمہارے ایسے رحم دل ہیں، تمہارے اوپر اتنا زیادہ مہربان ہیں کہ جب تک وہ جوان رہیں گے تم کو خدمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب تک طاقتور رہیں گے تم سے خدمت نہیں مانگیں گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ نے فرمایا والدین کی خدمت کرنے کا حکم میں جوانی میں نہیں دیتا بلکہ بڑھاپے میں دیتا ہوں، کیونکہ والدین خود ہی جوانی میں تم سے خدمت لینا نہیں چاہتے۔ آج ذرا غور کیجئے کہ وہ باپ جو پوری زندگی جب تک ہم بڑے نہیں ہو جاتے، جب تک ہم کھانے پینے کے اور کمانے کے قابل نہیں ہو جاتے، ہماری ہر تکلیف کو، ہمارے ہر دکھ درد کو محسوس کرتا ہے، ہمارا علاج کراتا ہے، ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، ہر خواہش ہماری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور ساری چیزوں کا مالک بچوں کو بنا دیتا ہے تو 1000-2000 روپے کی دوا کا محتاج ہو جاتا ہے۔ علاج کے لیے وہ 1000-2000 وہ سوچتا ہے کہاں سے مل جائے، کون سا بیٹا مجھے دے دے میں اپنا علاج کرا لوں۔ میرے بھائیوں وہ باپ جو اگر بیٹا بیمار ہو جائے تو اپنے سفر کو ملتوی کر دیتا ہے، یا اگر سفر میں ہو تو سفر کو جو ہے ختم کر کے اپنے بچے کے پاس واپس آ جاتا ہے تاکہ بچے کا دوا علاج کرا سکے۔ اسی بمبئی کی زمین میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک باپ ایک کمرے کے اندر بیمار پڑا ہوا، وہ لیٹا ہوا بھوکا اور پیاسا مر گیا، نہ اس کے بچوں کو خبر ہو سکی نہ اس کے بچیوں کو خبر ہو سکی۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا جب اس کمرے سے بدبو پھوٹنے لگی، اور جب بدبو لوگوں نے محسوس کی تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ آدمی مر گیا ہے۔ کسی آدمی کے ساتھ کچھ معاملہ، دروازہ توڑ کر دیکھا گیا تو باپ کا انتقال ہو گیا، کوئی اس کی خبر گیری کرنے والا نہیں، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ ہی ایسے ہوا کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ اپنے والدین کو فراموش کر دیا کرتے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں ان کے دکھ درد کا احساس نہیں کرتے۔ یہ قطع رحمی ایک ایسا گناہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم اور قطع رحمی یہ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ ان کی سزا دنیا میں بھی دیتا اور مرنے کے بعد بھی ان کی سزا دیتا ہے۔ تو قطع رحمی میں سب سے زیادہ مظلوم والدین، اور والدین کے بعد دوسرے نمبر پہ
بھائی اور بہن، بھائیوں کو بھی لوگ فراموش کر دیتے ہیں، بہنوں کو بھی لوگ فراموش کر دیتے ہیں۔ کتنے سگے بھائی ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی رنجشوں کی بنا پر کئی مہینے ہم کلام نہیں ہوتے، کئی مہینے سلام نہیں کرتے۔ اگر بھائی کے ایک کنارے مسجد میں نماز پڑھنے لگ جائے تو دوسرا بھائی دوسرا کنارہ پکڑتا ہے تاکہ کہیں پیر سے پیر نہ ملانا پڑے، کندھا سے کندھا نہ ملانا پڑے۔ یہ سگے بھائیوں کی بات میں کرتا ہوں کہ سگے بھائی ایک ماں اور باپ کی اولاد میں ایسی رنجش شیطان پیدا کر دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے، سلام کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کتنی بھی تم دشمنی اختیار کرو، کتنی بھی نفرت کرو اپنے بھائیوں سے، لیکن تم جب جنت میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دلوں کی نفرتوں کو ختم کر دوں گا، نفرتوں کو محبت میں تبدیل کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا کہ جب ہم جنت کے اندر جنتیوں کو داخل کریں گے، اہل ایمان کو داخل کریں گے، ان تمام کے دلوں کے اندر جو کچھ کینہ کپٹ ہے، بغض اور نفرت ہے، تمام نفرتوں کو ہم اپنی رحمت سے نکال کر ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیں گے، اور وہ جنت کے چارپائیوں میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ میرے بھائیو، یہ 50-60 سال کی زندگی ہے، اس زندگی میں نفرت ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس زندگی میں اپنے بھائیوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ جنت میں جب ہم کو داخل کرے گا، وہاں ہم کو ملائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کے بغض اور کینہ کو اور نفرت کو نکال دے گا۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرو، دلوں کو صاف کرو گے تو دنیا میں بھی سکون ملے گا، قبر کے اندر بھی سکون ملے گا، اور قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے ایک فتنہ ہے ناشکری کا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ آج لوگ قطع رحمی کیوں کرتے ہیں؟ شادی جب تک نہیں ہوتی ہے، جب تک آدمی شادی شدہ نہیں ہوتا ہے، والدین سے بھی محبت کرتا ہے، بہنوں سے بھی محبت کرتا ہے، بھائیوں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن اگر اس کی شادی ہو گئی اور اس کی شادی ہونے کے بعد اسے نیک بیوی نہ ملی، اسے نیک عورت نہ ملی، اسے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی عورت نہ ملی، تو وہ سبق یہی پڑھاتی ہے کہ ابھی تک آپ نے بھائی کو دیا ٹھیک ہے، بہن کو دیا ٹھیک ہے، ماں باپ کو دیا ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو آپ کی شادی ہو گئی، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں، اگر آپ ان کو دو گے تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کا خرچ کہاں سے چلے گا؟ ان کی روزی کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو یہ نظریہ گھروں کے اندر جو ہے پنپنا جو ہے پھیلاتی ہیں اور یہ نظریہ عام کر کے گھروں کو برباد کرتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی آدمی اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی آدمی کے اوپر صدقہ کرتا ہے، خاص طور سے رشتہ داروں کو ملانے کے لیے اور جوڑنے کے لیے، اللہ رب العالمین کبھی اس بندے کو غریب نہیں بناتا، کبھی محتاج نہیں بناتا، کبھی فقیر نہیں بناتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، سنن ترمذی کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی یا دو بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتے تھے۔ ان بھائیوں میں سے ایک بھائی جو تھا وہ کاروبار کرنے والا تھا، ایک بھائی محنت کرنے والا تھا، محنت کر کے روزی روٹی کماتا تھا، اور دوسرا بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے اسلام کی تعلیمات حاصل کیا کرتا تھا، قرآن و سنت کا علم حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جو محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا یا پیشہ اختیار کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا بھائی تھا، اس نے سوچا یہ میرا بھائی جو کھا رہا ہے یہ میری کمائی کا کھا رہا ہے، یہ میری محنت کا کھا رہا ہے، اس نے جا کر کے شکایت کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شکایت کر دیا۔ شکایت کیا کیا؟ اللہ کے پیغمبر یہ میرا بھائی کوئی کام نہیں کرتا، میں کماتا ہوں، میں اس کو کھلاتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور بھائی کو، یا جو بھائی آپ کے پاس بیٹھ کر اسلامی تعلیمات حاصل کرتا تھا، قرآن و حدیث کی باتیں سیکھا کرتا تھا، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ شکایت کرنے والے کو آپ نے تنبیہ کی، اے اللہ کے بندے لعلک ترزق بہ، کیا پتا یہ روزی جو تمہیں مل رہی ہے اسی بھائی پر خرچ کرنے کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ روزی جو تمہیں مل رہی ہے اسی بھائی کو خرچ کرنے کی وجہ سے مل رہی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قطع رحمی جو عام ہوتی ہے، میں کہہ رہا تھا کہ شادیوں کے بعد اس رشتہ بڑا جو ہے بھیانک ہو جاتا ہے کہ باپ اور ماں اور اسی طرح سے بھائی، سارے رشتہ داروں کو آدمی محروم کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ محروم کرنے سے روزی بڑھتی نہیں ہے بلکہ روزی
گھٹ جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ اللہ اس کی روزی میں اور اس کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین اور بھلائی کا معاملہ کیا کرے۔ تو قطع رحمی کے فتنے سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رشتہ داروں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پانچواں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حل بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ اپنے رشتہ داروں کو ستاتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو تکلیف دیتا ہے تو اسے محسوس کرنا چاہیے کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہو جاؤں، اگر میں اس کی جگہ پہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو کیسا مجھے محسوس ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہو، ستاتے ہو، تو آپ سوچو کہ اگر مجھے تکلیف دیا جائے، مجھے ستایا جائے، میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو مجھے کیسا محسوس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک اور فتنہ ہے، وہ فتنہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ ہے ناشکری کا فتنہ۔ ناشکری کا فتنہ میرے بھائیوں، یہ فتنہ بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر آدمی اللہ کا ناشکرا کیوں ہو گیا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بجائے ہمیشہ شکوہ شکایت کیا کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو تندرستی دی ہے، اس کو جوانی دی ہے، اس کو طاقت و قوت دی ہے، اس کو ضرورت بھر روزی دی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، ساری نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں کی طرح مالدار کیوں نہیں بنایا، فلاں کی طرح پراپرٹی کیوں نہیں دیا، فلاں کی طرح گاڑی کیوں نہیں دیا، فلاں کی طرح ملازمت کیوں نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرو گے، ہمیشہ ناشکری کرتے رہو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی کے پاس لاکھوں نعمتیں ہوتی ہیں، ان نعمتوں پر غور نہیں کرتا، لیکن ایک دو پریشانیوں کو سوچ کر کے اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ بے شمار نعمتیں اللہ کے ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر ایمان اور شکر گزاری کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے، اگر کوئی شکر گزار ہے تو سمجھو وہ مومن ہے، اور اگر شکر گزاری نہیں ہے، کتنے بھی عبادت کر لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنے بھی تلاوت کر لے، لیکن اللہ کا شکر اگر ادا نہیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے اور اس کی عبادتوں کے اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دے، اس کو قبول نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اے لوگو، اے انسانوں، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن کر کے زندگی گزارو، ایمان کے ساتھ زندگی گزارو، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدرداں ہے، بہت زیادہ علم والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہمیں ان کو شمار کرنا چاہیے، گننا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دے رکھی ہیں اور کن کن نعمتوں سے اللہ نے ہم کو مالا مال کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزار رہنے کی طریقے کو بھی بیان کیا کہ آدمی کیسے شکر گزار رہ سکتا ہے، اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے سے مالدار کو دیکھے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سے مالدار کو دیکھے اور اپنے سے خوبصورت کو دیکھے تو چاہیے کہ اسی وقت وہ غور کرے ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے غریب لوگ ہیں اور اس سے کم شکل و صورت والے لوگ ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو ناشکرا بن جائے گا، سوچے گا وہ تو بہت مالدار ہے، وہ تو بہت خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے، بہت خوبصورتی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی اپنے سے مالدار کو دیکھو اور اپنے سے خوبصورت کو دیکھو تو ان لوگوں کو بھی دیکھ لیا کرو جو تم سے بھی غریب ہیں اور تم سے بھی شکل و صورت میں کم تر ہیں۔ ایسا کرو گے تو تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پایا جائے گا، شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ تم زندگی گزارو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم اللہ کے ناشکرے بندے بن جاؤ۔ اسی طرح ایک فتنہ ہے
بے حیائی اور بے حجابی کا۔ میرے بھائیوں، بے حیائی اور بے حجابی کا جو فتنہ ہے اور جس کی وجہ سے پورا سماج اور معاشرہ دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے، اس کا حل بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا حل پیش کیا۔ جو بھی بے حیائی اور بے حجابی ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے فحاشی پھیلتی ہے سماج کے اندر، اس کو ختم کرنے کے لیے دو نسخے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ پہلا نسخہ یہ بیان کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میرے بھائیوں، نگاہوں کے پست رکھنے کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اگر یہ نگاہیں آزاد ہو جاتی ہیں تو آوارہ ہو جاتی ہیں اور یہ گناہوں کی عادی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آج کے اس دور کے اندر، خاص طور سے سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں آدمی اکثر اکیلے ہوتا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، وہاں بھی اگر بے حیائی ہے وہاں بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھنا ہے، وہاں بھی اپنی نگاہوں کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ رب العالمین یہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، نگاہوں کے اندر جو بھی غلطیاں ہیں ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اس لیے اگر ہم بے حیائی سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور دوسرا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورتیں اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھیں، عورتیں اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، اپنے آپ کو حجاب میں رکھیں۔ اگر لوگ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور عورتیں پردے میں رہیں تو بے حیائی ختم ہو جائے گی، بے حیائی کا سیلاب نظر نہیں آئے گا۔ لیکن آج دونوں چیزوں میں لوگ آزاد ہیں، اپنی نگاہوں کو بھی ہم نے آزاد کر رکھا ہے اور عورتوں کو بھی ہم نے آزادی دے رکھی ہے، وہ جیسے چاہتی ہیں اپنے حسن و جمال کا اظہار کرتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت یہ المرأۃ عورۃ، عورت یہ چھپائی جانے والی چیز ہے، اس کو پردے میں رکھنا چاہیے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت نکلتی ہے تو شیطان اس کو لوگوں کی نگاہوں میں مزین کر دیا کرتا ہے۔ جب عورت نکلتی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، تو شیطان لوگوں کی نگاہوں میں مزین کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر شیطان عورت کو لوگوں کی نگاہوں میں مزین کرے گا تو کیا ہاتھ کو مزین کرے گا، کیا پیروں کو مزین کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، چہرہ سب سے زیادہ حسن کا مرکز ہوا کرتا ہے، چہرے کو مزین کرے گا۔ اور شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ استشفاء شیطان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو ابرو پہ رکھ کر اس طرح کسی کو دیکھے، اس طرح کسی کو دیکھے۔ کوئی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا تو اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھ کر کے غور سے دیکھتا ہے یہ کون ہے۔ اس طرح سے آدمی کو وہ بات واضح سے سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے والا کون ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بے حجابی اور بے حیائی کا فتنہ اگر ہمیں ختم کرنا ہے تو ہمیں چاہیے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں، انشاءاللہ یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین آج کے اس خطبے کے اندر جو فتنے بیان کیے گئے، جن فتنوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اے اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم نے جو بھی نیکیاں، جو بھی اچھے اعمال کیے ہیں، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے اعمال صالحہ کو شرف قبولیت نواز دے، اور رب العالمین ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، اور ہم سب کو جب تک اس دنیا کے زندہ رکھ ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔